نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی ہے نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صبح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کا ذکر کیا اور اس فتنے کی حقارت اور سنگینی کو بیان کرتے ہوئے آپ نے اپنی آواز کو اونچا کیا اور پھر پست کیا، یعنی بات کرتے کرتے اتنی بات لمبی ہوگی کہ آپ نے تھوڑی دیر آواز بلند کی اور پھر آواز پست کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا تو ہم یوں سمجھے کہ گویا کہ دجال جو ہے وہ مدینے کے کھجوروں میں سے ابھی نکل آئے گا، اور ہمیں یوں ڈر ہوا۔ تو پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے۔ جب ہم دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر خوف کو دیکھا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی اس کے اثر کو دیکھا اور دجال کے اثر کو دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں تمہارے اوپر خوف کے اثر کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے صبح جو دجال کا تذکرہ کیا اور اس کے حقارت اور فتنے کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے آپ نے اپنی آواز کو اونچا اور نیچے کیا، پست کیا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دجال سے زیادہ تم پر دوسری چیزوں سے ڈرتا ہوں، کہ دجال کے فتنے سے اور جو چیزیں میری امت میں پیدا ہوگی تو اس سے میں زیادہ ڈرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال جو وہ نکل آیا اور میں تمہارے درمیان ہوں تو میں تمہاری طرف سے میں اس کے لیے خلیف بن جاؤں گا، یعنی اس کے مقابلے کے لیے میں بن جاؤں گا، اور وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اگر میں تمہارے درمیان میں نہ ہوا اور دجال نکل آیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر بندے کے اوپر میرا خلیفہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہر بندے کا، ہر مومن بندے کا اور مسلمان کی حفاظت کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے کچھ شکل و صورت بیان کی اور کہا کہ وہ ایک نوجوان ہوگا جس کے گھنگریالے بال ہوں گے، مڑے ہوئے بال ہوں گے، اور اس کی ایک آنکھ جو ابری ہوئی ہوگی کہ جو انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک شخص کے ساتھ تشبیہ دی اور کہا کہ میں اس سے عبد العزیٰ ابن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں کہ وہ اس کی طرح ہوگا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ دجال جو ہے اس کے زمین میں ٹھہرنے کی مدت کیا ہوگی، یعنی کتنے عرصے تک وہ ٹھہرے گا؟ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 40 دن تک جو ہے وہ زمین میں ٹھہرے گا، اور اس کا ایک دن جو ہوگا 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو دن ہے وہ تمہاری دنوں کی طرح ہوں گے، جس طرح دن رات ہوتے تو اسی طرح اتنا ہی ٹائم ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ جو ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا تو اس میں کیا ایک نماز پڑھ لینا کافی ہو جائے گا؟ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس کا اندازہ کر لینا اور اندازے سے ہی نماز پڑھ لینا کہ اس سال کے اندر جو ہے وہ کتنے دن آتے ہیں، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ تم نماز پڑھ لینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا کہ دجال جو ہے کتنی تیزی سے جو ہے وہ اپنا کام کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس قدر تیزی سے کام کرے گا جیسے بارش کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے، اور وہ ہوا جو ہے بارش کو پورے علاقے کے اندر تیزی سے پھیلا دیتی، تو اس طرح تیزی سے دجال جو ہے اپنا کام کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دجال جو ہے وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا اور ان کو دعوت دے گا، اپنے خدائی کی طرف ان کو بلائے گا،
تو وہ لوگ اس کا انکار کر دیں گے اور اس کو نہیں مانیں گے، تو وہ وہاں سے چلا جائے گا، تو ان لوگوں کے پاس جو مال اور اسباب ہوں گے اور جو چیزیں ہوگی کھانے پینے کے جو کچھ بھی ہوگا، تو وہ ساری چیزیں جو وہ دجال کے پیچھے بھاگ جائے گی، ان سے دجال کے پیچھے لگ جائے گی۔ پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس آئے گا اور ان کو یہی دعوت دے گا، تو وہ لوگ اس کو مان لیں گے، اور اس کے بعد دجال جو ہے وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، تو آسمان جو ہے بارش برسانا شروع کر دے گی، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ غلہ ہو گئے، تو وہ زمین جو ہے غلہ اگانے لگ جائے گی۔ اس کے بعد وہ ایک ویرانے کے اندر آئے گا اور اس ویرانے کو حکم دے گا کہ خزانہ نکال دے، تو وہ ویران جگہ جو ہے وہ اس قدر خزانہ نکالے گی کہ جب دجال وہاں سے چلنے لگے گا تو یہ خزانہ جو ہے مکیوں کے سروں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال جو ہے جو نکلے گا، یہ شام اور عراق کے بیچ میں سے نکلے گا اور تیزی سے جو اپنا کام کو پھیلائے گا۔ تو اب دجال جو ہے وہ ایک آدمی کو بلائے گا، ایک نوجوان کو بلائے گا، اور تلوار لے کے اس کے سر پہ مارے گا اور اس کو دو ٹکڑے کر دے گا، اس کو مار دے گا۔ پھر دوبارہ اس کو حکم دے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا اور صحیح سالم انسان کی طرح ہنستا ہوا جو ہے وہ اٹھے گا۔ تو دجال جو ہے وہ ایک مرتبہ آدمی کو تو مار سکے گا لیکن دوبارہ اس کو نہیں مار سکے گا۔ اب دوبارہ اگر وہ مارنے کی کوشش کرے گا تو اس انسان کو دوبارہ نہیں مار سکتا۔ پھر اسی دوران جو ہے وہ دجال اپنا فساد جو ہے وہ پھیلائے گا اور یہ دین جو ہے زمین کے اندر پھیلائے گا۔ تو اس دوران جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دمشق کے مشرقی جانب ایک سفید مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے جو ہے وہ اتریں گے، اور جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے جو ہے وہ پانی کے قطرے جو ہے وہ ٹپک رہے ہوں گے، اور جب اپنا سر اوپر کریں گے تو چاندنی کی بوندوں کی طرح جو ہے وہ چیزیں ان کے سر سے گرے گی، اور وہ جو سانس لیں گے تو اس کے سانس کی جو بھاپ ہوگی وہ جس جس کافر کو پہنچے گی تو وہ کافر جو مرتا جائے گا، اور ان کی جو سانس کی بھاپ ہوگی وہ ان کے حد نگاہ تک، جہاں تک ان کی نظر پہنچتی ہے تو وہاں تک وہ سانس جو ہے وہ بھی پہنچتی رہے گی، اور جو جو کافر اس کو سونگھے گا تو وہ مرتا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دجال کو تلاش کریں گے تو وہ ان کو باب لد، جو بعض نے کہا ہے کہ یہ فلسطین کے پاس ایک شہر ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ عراق میں ایک شہر ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ فلسطین ہی میں ایک جگہ ہے، تو وہاں پر اس کو پائے گا اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا کہ میرے بندوں کو جو ہے وہ کوہ طور پر لے جاؤ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کو وہاں لے کے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیونکہ میں زمین پر ایسے مخلوق بھیج رہا ہوں کہ جس کے مقابلے کی کسی میں بھی ہمت نہیں ہے، اور وہ مخلوق جو ہوگی وہ یاجوج ماجوج ہوگی۔ تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر دیں گے اور کوہ طور پر چلے جائیں گے، تو اس کے بعد یاجوج ماجوج جو وہ نکل آئیں گے اور زمین میں سب چیزوں کو تباہ کریں گے، اور آخر میں جو آسمان کی طرف تیر پھینکنا شروع کر دیں گے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ ان تیروں کو جو ہے وہ خون کی طرح سونکھ کر کے نیچے گرائے گا، تو وہ ان کو یوں لگے گا کہ ہم نے زمین والوں کے بعد اب آسمان والے کو بھی قتل کر دیا ہے، تو اب یہاں پر ہماری ہی حکومت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔ یہ تھے ترمذی کی ایک لمبی حدیث تھی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ فرمایا تھا، اور اسی حدیث کے اندر پھر آگے یاجوج ماجوج جو وہ نکلیں گے اور کیا حالت ہوگی ان کی، اور وہ پھر کیسے ان کو موت آئے گی، تو وہ بھی اسی حدیث کے اندر ہے، لیکن یہاں پر صرف دجال کا تذکرہ کرنا جو تھا مقصد تھا، اور وہ اس کا تذکرہ جو تفصیلی طور پر ہو چکا ہے۔